بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بڑی خوبیوں کا مالک بنایا۔ جہاں اس کے اندر خطاؤں کا مادہ رکھا ہے، وہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر توبہ کا مادہ بھی رکھا، اور وہی انسان کامیاب ترین انسان ہے کہ جو گناہ کے بعد میں توبہ کرے۔ یوں تو اس انسان کے اندر سرکشی کا مادہ بھی ہے، لیکن سرکشی کا مادہ غالب نہیں ہے۔ چاروں مادے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ ابلیس اور شیطان کے اندر اللہ تعالیٰ نے سرکشی کا مادہ زیادہ رکھا ہے۔ ابلیس سے نافرمانی ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے سامنے مقابلے کے لیے ڈٹ گیا اور دلیلیں دینے لگا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے جو لغزش ہوئی، اس لغزش کے بعد میں حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کا راستہ اختیار فرمایا۔ تو کامیاب ترین انسان وہ ہے کہ جس سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے، غلطی ہو جائے، تو وہ فوراً توبہ کر دے۔ توبہ گناہوں کے لیے تریاق ہے۔ اگر انسان فوراً توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو فوراً مٹا دیتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا انتہائی کرم اور احسان ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، خاص طور پر کہ جب انسان کسی خطا کے اندر، کسی گناہ کے اندر ملوث ہو جاتا ہے تو جو برائی کے لکھنے والے فرشتے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ اس کی برائی کو لکھ لیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں کو کہہ دیتے ہیں کہ ابھی اس کی برائیوں کو نہ لکھو۔ کتنا بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ برائیوں کے فرشتے جو لکھنے والے ہیں، نیکیوں کے لکھنے والے فرشتے بھی ہوتے ہیں، تو وہ تو نیکی جیسے ہی کی ویسے ہی لکھ لی جاتی ہے، لیکن اگر کوئی خطا کی، کوئی گناہ کیا، تو گناہ کے لکھنے والے فرشتے بھی چاہتے ہیں کہ ہم اس کے گناہوں کو لکھ لیں، لیکن باری تعالیٰ کی طرف سے آرڈر ہوتا ہے کہ اس کے گناہوں کو ابھی مت لکھو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ابھی توبہ کر لے، ابھی یہ توبہ کر لے، اور تم نے وہ گناہ جو لکھے ہیں، اس کے خطائیں لکھی ہیں، پھر مٹانی پڑے تمہیں، اس لیے انتظار کرو، ابھی انتظار کرو۔ تو فرشتے اس کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ اگر یہ گناہ کا کرنے والا توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے وہ فرشتے جو خطا کے لکھنے والے ہیں، اس کی خطا کو نہیں لکھتے۔ اور اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو اللہ نے اتنا بڑا انعام فرمایا کہ پچھلی امتوں کے لوگ اگر کوئی غلطی کا کام کرتے تھے، گناہ کا کام کرتے تھے، تو ان کے گھروں کے اوپر لکھ دیا جاتا تھا کہ ان کے گھروں کے اوپر نام بنام یہ لکھ دیا جاتا تھا کہ یہ فلاں گناہ گار ہے، فلاں خطا کار ہے، یہ اس نے فلاں گناہ کیا ہے، اس کے دروازے کے اوپر لکھا ہوا ملا کرتا تھا۔ آج ہم غور نہیں کرتے کہ ہم کتنے گناہوں کے اندر ملوث ہیں، اور پھر باری تعالیٰ ہمارے اوپر ستاری فرما رہے ہیں، چھپا رہے ہیں۔ باری تعالیٰ وہ ستار العیوب ہیں، وہ چھپا رہے ہیں، ہمارے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ان انعامات کی قدر کرنی چاہیے،
اور اگر کوئی خطا ہو جاتی ہے، اور خطائیں تو ہوتی ہی رہتی ہیں، الا کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، لوگوں سن لو تم میں سے سب کے سب گناہگار ہیں، اور بہترین گناہگار وہ ہے جو خطا کے بعد میں توبہ کر لے۔ خطا تو ہوتی ہے، خطا سے تو کوئی بچ نہیں سکتا، غلطی سے تو کوئی بچ نہیں سکتا، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لے۔ یہ توبہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسی عطا فرمائی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ نے اس لغزش کو، حضرت آدم علیہ السلام کی اس لغزش کو، اس خطا کو معاف فرما دیا۔ تو یہ توبہ جو ہمیں ملی ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملی ہے۔ توبہ آدم علیہ السلام سے ہمیں توبہ ملی ہے۔ اور انانیت اور سرکشی یہ ابلیس کی خاصیت ہے۔ اگر کوئی آدمی گناہ کے بعد میں توبہ نہیں کرتا ہے اور ڈھٹائی اختیار کرتا ہے اور گناہ پہ گناہ کیے جاتا ہے تو اس کے اندر پھر شیطانی صفت آ جاتی ہے اور دل اس کا پھر سیاہ ہو جاتا ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم میں آیا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے اور ان کا دل جو ہے زنگ آلود ہو جاتا ہے، اور گناہ کرتے 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 ان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور پھر ان کو توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ اس لیے معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستو، ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے یہ توبہ کی صفت ہمیں دے رکھی ہے، اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور پھر یہ بھی نہیں، باری تعالیٰ کا انعام اس قدر ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر 100 مرتبہ بھی توبہ ٹوٹے تو پھر توبہ کرو، 1000 مرتبہ اگر توبہ ٹوٹے تو پھر توبہ کر لو۔ بار بار اگر توبہ ٹوٹ جاتی ہے تو اس لیے کہ ہم تو توبہ میں ہماری پھر توبہ ٹوٹ جاتی ہے، پھر کون توبہ کرے بار بار؟ کہا نہیں، پھر توبہ کر لو۔ 100 بار اگر توبہ شکستی باز چکرتی باز اگر توبہ ٹوٹ جاتی ہے تو پھر توبہ کر لو۔ باری تعالیٰ اس بندے سے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جو بار بار توبہ بھی کرتا رہتا ہے۔ گناہ ہوتا ہے ٹھیک ہے، گناہ تو انسان کی خصلت ہو جاتا ہے، لیکن وہ توبہ بھی تو کرتا ہے، اور اس نیت سے توبہ کرے کہ اب نہیں ٹوٹے گی یہ توبہ، اب نہیں ٹوٹے گی، پختہ ارادہ کر کے۔ لیکن پھر بھی ایک انسان کمزور ہے تو کمزوری کی بنا پر پھر گناہ کے اندر ملوث ہو جاتا ہے، اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے پھر وہ گناہ کے اندر ملوث ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو توبہ کر لینی چاہیے۔ اس بہانے سے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ تو بار بار ٹوٹ جاتی ہے توبہ، اب کیا کریں، اب چلو چھوڑو، گناہ ہی کرتے رہو، جتنا گناہ کرو کرتے رہو، گناہ کرتے رہو۔ تو یہ بھی شیطان کی دھوکہ ہے۔ شیطان تمہیں یہ چاہتا ہے کہ یہ توبہ کی جو صفت ہے اس سے بچلانے میں، اور یہ جو ہے توبہ کرنے والا نہ بنے۔ تو اس لیے توبہ کرتے رہنا چاہیے، بار بار توبہ کرنا چاہیے، لیکن توبہ کے خالی الفاظ نہیں، میں توبہ بس یہ نہیں، دل کے اندر پوری ندامت ہونی چاہیے۔ گناہ کیا، اللہ میری توبہ، بس اس سے توبہ نہیں ہوتی۔ توبہ کی تو یہ ہے کہ دل کے اندر کامل ندامت ہونی چاہیے، پچھتاوا ہونا چاہیے، دل روئے اللہ کے سامنے، اور جو کچھ ہو چکا ہے اس کی تلافی بھی کرے۔ نماز نہیں پڑھی، گناہ ہوا، نماز ادا کرے۔ کسی کا حق مار لیا ہے تو حق ادا کرے۔ کسی کو گالی دے دی تھی کہ اس سے معافی چاہے، کسی کے تھپڑ مار دیا تھا تو اس سے جا کے معافی مانگے پورے طریقے سے، جب تو توبہ قبول ہوگی۔ یعنی گناہ بھی کر رہا اور خالی کہہ رہا توبہ توبہ بس، یا پہلے ہی یہ کہنے لگا میاں غلطی معاف ہو، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، غلطی پہلے معاف کرا رہا اور بات بھی کہنا چاہ رہا، اپنی بات بھی رکھنی چاہ رہا۔ تو یہ نہیں، بلکہ انتہائی ندامت ہونی چاہیے، اور
جو کچھ غلطی اور کوتاہی ہو گئی ہے اس کی تلافی کرے اور آئندہ کو نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے کہ اب نہیں ہوگا، اور جو کچھ قصور اور کوتاہی ہوئی ہے اس کے اوپر خوب رو رو کر کے خدا سے معافی چاہے، خوب رو رو کر کے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہم پکی توبہ کرتے ہی نہیں ہیں، وہ جبھی تو ٹوٹتی ہے، ٹوٹتی ہی جب ہے وہ کہ جب ہم پکی توبہ کرتے نہیں، خالی زبان سے ہم توبہ توبہ کر لیتے ہیں۔ پکی اگر توبہ کرتا ہے تو دیکھو یہ لکھا ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، وہ لکھا ہوا اے ایمان والو صاف دل کی توبہ کرو۔ تو دل بھی تو صاف ہو، دل تو صاف ہے نہیں، زبان سے کہہ رہے ہیں توبہ 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 توبہ۔ یہی لکھا ہوا ہمارے ہاں لکھا یا ایھا الذین آمنوا، قرآن کی آیت ہے، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو صاف دل کی توبہ کرو۔ تو دل صاف ہونا چاہیے، دل کے اوپر محنت کرنی چاہیے کہ ہمارا دل پاکیزہ بن جائے، پھر گناہ اگر ہوگا اور پھر وہ توبہ کر لے گا، توبہ نصوح کر لے گا، صاف دل کی توبہ کر لے گا، تو پھر انشاءاللہ وہ توبہ پکی ہوگی اور ٹوٹنے کی بھی نہیں ہے۔ یہ ٹوٹتی تو اسی لیے ہے کہ وہ توبہ پکی ہوتی ہی نہیں۔ اب کچا دھاگا ہوتا ہے تو یوں ٹوٹ جاتا ہے، پکا دھاگا ہوگا تو بڑا مضبوط ہو جائے گا، جیسے کہ وہ چائنا کا چل رہا نا آج کل، یہ دھاگا ٹوٹتا ہی نہیں، کاٹ دے۔ تو ایسی پکی توبہ کر لو، جب پکی توبہ ہو جائے گی تو پھر ٹوٹنا آسانی سے نہیں ٹوٹے گی۔ وہ یہ آسانی سے جو بار بار ٹوٹتی ہے، توبہ ٹوٹتی ہے، بار بار ٹوٹتی ہے، وہ اس لیے ٹوٹتی ہے کہ پکی توبہ ہوتی نہیں۔ اگر پکی توبہ ہو جائے، آج ارادہ کر لیں میں کہ ہم داڑھی رکھیں گے اور پکی توبہ کر لیں میں، تو پھر اس طرح نہیں لگ رہے گا، ہاں پھر مشین سے کٹے گی نہیں۔ ہاں، اور یہ اپنے دل کی بات ہے، ہمارے کہنے کی بات نہیں، دل کی بات ہے کہ دل سے پکی توبہ کرے کہ مجھے مرنے کے بعد میں آقا انعامدار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جانا ہے، آقا کے سامنے جانا ہے۔ من ربک وما دینک وما تقول فی ھذا الرجل، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک، صورت مبارک آپ کی قبر میں دکھائی جائے گی، اور وہاں سامنا ہوگا، محشر میں بھی سامنا ہوگا، پل صراط پہ بھی سامنا ہوگا، آب کوثر جب پلا رہے ہوں گے جب بھی سامنا ہوگا۔ اگر داڑھی نہیں ہے تو آپ کہنے گے بھئی یہ تو میرا امتی ہی نہیں ہے، کیوں میرے سانچے میں ڈھل کے ہی نہیں آیا، میرے سانچے میں ڈھل کے ہی نہیں آیا، اس لیے وہاں پہچاننے کی نہیں۔ آپ کہہ دیں گے سوکن سوکن، بھاگو بھگاؤ ہی نہیں، یہ تو میرا امتی نہیں ہے۔ تو اگر پکی سچی توبہ کر لے گا، اور یہ اپنے دل کی بات ہے کہ کیسی توبہ کر رہا ہے، وہ پکی کر رہا ہے یا کچی کر رہا ہے، پکی کر لے گا تو انشاءاللہ ٹوٹنے کی نہیں، پھر داڑھی کے اوپر اس طرح نہیں لگے گا، داڑھی پوری بڑھائے گا، پوری داڑھی رکھے گا، سنت کے مطابق داڑھی رکھے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأ